اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گا۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا: تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائے اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا: میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑ کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا: اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا: میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے، اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے، میں یہ سن کر کانپ گیا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے: اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات اور عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا: اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو
تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزیٰ کا انکار کر دو، اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ ہبہ ارنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنے زیادہ نہیں ہنستے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین یعنی سجدہ کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔